السلام علیکم پیارے بچوں، سائنس سب کے لیے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو جماعت چاروں کے لیے مضمون ہے ہمارا ماحول حصہ اول، اور سبق کا نام ہے حیوانات کا دور حیات، اور یہ اس سبق کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میمنے اور بکری میں یکسانیت پائی جاتی ہے، چوزے اور مرغی میں یکسانیت پائی جاتی ہے، لیکن تتلی کے لاروے اور تتلی میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ بچے اور پوری طرح نشوونما پائے ہوئے حیوان میں نمایاں فرق ہونا کایا پلٹ کہلاتا ہے۔ تو بچوں دیکھتے ہیں تتلی میں کایا پلٹ کیسے ہوتی ہے۔ خوبصورت شکل اور رنگ برنگی تتلیاں ہمارے ماحول ہی کا ایک حصہ ہیں۔ تتلیوں کی زندگی نباتات کی قربت میں گزرتی ہے۔ تتلیوں کی نشوونما کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ انڈا، دوسرا لاروا، تیسرا پیوپا یا قول، اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے بالغ۔ ان میں بالغ مرحلے کو ہم تتلی کہتے ہیں۔ چترنگی تتلی ہمارے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ تتلیوں کی نشوونما کس طرح ہوتی ہے۔ چترنگی تتلی کی مادہ روئی یعنی آگ کے پتوں پر انڈے دیتی ہے۔ انڈوں سے 6 تا 8 دن میں لاروے باہر نکلتے ہیں۔ تتلی کے لاروے کو سنڈی کہتے ہیں۔ سنڈی انڈے سے باہر نکلتی ہے اور فوراً کھانا شروع کر دیتی ہے۔ جس پتے پر تتلی انڈے دیتی ہے وہ اس پتے کو بھی کتر کر کھا لیتی ہے۔ اس کے کھانے کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے۔ ابتدائی 2 سے 2.5 دن تک چترنگی تتلی کی سنڈی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جسم کی کینچلی اس کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے، لیکن اس کینچلی کے نیچے پڑے ہوئے جسم پر جو نئی کینچلی بنتی ہے وہ ڈھیلی ہوتی ہے۔ اب پرانی کینچلی سے سنڈی باہر نکل آتی ہے، اسے سنڈی کا کینچلی اتارنا کہتے ہیں۔ سنڈی دوبارہ تیزی سے پتے کھانا شروع کرتی ہے۔ اس کی نشوونما میں پھر سے تیزی آتی ہے۔ 2-2.5 دن کے بعد وہ دوبارہ کینچلی اتارتی ہے۔ اس طرح وہ 4 بار کینچلی اتارتی ہے۔ چترنگی قسم کی تتلیاں 10-12 دن سنڈی کی حالت میں ہوتی ہیں۔ آخری مرتبہ کینچلی اتارنے سے پہلے سنڈی کسی تنے کی گانٹھ یا پتے پر ریشم جیسے دھاگے کا گچھا بناتی ہے۔ اس گچھے سے وہ اپنے آپ کو لٹکا لیتی ہے۔ اس وقت کینچلی اتارتے ہی وہ خول میں بند ہو جاتی ہے۔ نشوونما کا یہ مرحلہ پیوپا کہلاتا ہے۔ خول کے اندر تتلی تقریباً 11-12 دن رہتی ہے۔ اس حالت میں وہ کچھ بھی نہیں کھاتی، لیکن اس کے جسم میں اہم تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خول کے اندر چترنگی تتلی کی نشوونما مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پوری طرح نشوونما پائی ہوئی بالغ تتلی خول سے باہر آتی ہے۔ اس وقت تتلی کو 6 لمبے پیر اور 4 خوبصورت پر ہوتے ہیں۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں یہ طے ہوتا ہے کہ تتلی کی مادہ یعنی ماں کس درخت کے پتے پر انڈے دے گی؟ مختلف قسم کی تتلیوں کے انڈوں سے سنڈی کے نکلنے کا عرصہ مختلف ہوتا ہے۔ سنڈیوں میں بہت تنوع ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی سنڈیاں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں۔ ان کا جسم لمبوترا ہوتا ہے۔ کئی سنڈیوں کے جسم پر بال جیسے ریشے ہوتے ہیں۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں صاف کیا ہوا اناج ہم ڈبوں میں بھر کر رکھتے ہیں، اس کے باوجود کچھ دنوں بعد ڈبوں کے ڈھکن کھولنے پر اناج میں کیڑے نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اناج کے گودام، بنیے کی دکان اور ہمارے گھر جیسے کسی بھی مقام پر اناج میں کیڑے ہو سکتے ہیں۔ کیڑوں کے مادہ نے اناج میں انڈے دے دیے ہوں تو ہمیں
نظر نہیں آ سکتے کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اناج کے ڈبوں میں موجود ہوا اور گرمی ان انڈوں کو نشو و نما کے لیے کافی ہوتی ہے، اس لیے ڈبوں میں ان کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ ان کے بھی انڈے، سنڈی، پیوپا اور بالغ ایسے مرحلے ہوتے ہیں۔ جب ہم ڈبہ کھولتے ہیں تب اناج میں کیڑے نشو و نما کی جس مرحلے میں ہوتے ہیں وہی مرحلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو بچوں دیکھتے ہیں ہم نے کیا سیکھا۔ تتلیوں کی نشو و نما کے 4 مرحلے ہیں: انڈا، لاروا، پیوپا، بالغ۔ چترنگی تتلی روئی کے پتوں پر انڈے دیتی ہے، انڈوں سے سنڈیاں نکلتی ہیں۔ نشو و نما مکمل ہو جانے کے بعد سنڈی خول کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اس خول سے پوری طرح نشو و نما پائی ہوئی تتلی باہر نکلتی ہے۔ اس وقت اسے 6 لمبے پیر ہوتے ہیں اور 4 خوبصورت پر ہوتے ہیں۔ بچوں اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، تتلیاں ہمارے ماحول کا ایک حصہ ہیں۔ تفریح کے لیے تتلیاں پکڑنا اور انہیں دھاگے سے باندھ کر رکھنا غلط ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو اور یہاں ہمارا پہلا سبق ختم ہوا۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے گھر میں رہیں، محفوظ رہیں اور کورونا کو پھیلنے سے روکیں۔ یاد رکھیے، پریکاشن از بیٹر دین کیور۔ علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ ہمارے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، اور ہاں، ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کے متعلق مشق کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنک پر جا کر آپ اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، میں مدثر احمد آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے اور دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ Audio Jungle.